الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اختلاف جو مذموم ہے، معیوب ہے، باعث مذمت ہے، وہ اختلاف ہے کیا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں؟ تو وہ اختلاف جو مذموم ہے، آئیے سب سے پہلے ان کے اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف مذموم کا پہلا سبب یہ ہے کہ اختلاف کرنے والا شخص وہ ہو خود پسندی کا شکار ہو، مغرور و متکبر ہو، اپنے علاوہ دوسروں کو ہیچ، کمتر، کم علم اور بے وقعت سمجھنے والا ہو، اپنی ہی رائے کو، اپنے ہی فرمان کو حرف آخر سمجھے۔ یہ پہلا سبب ہے جس کی بنیاد پر اختلاف مذموم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ اختلاف جو باعث مذمت ہے، اس کا ایک دوسرا بنیادی سبب بدگمانی ہے۔ انسان کو خوشگمان ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق سے بھی اور اللہ کے بندوں کے تعلق سے بھی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ التمس لاخیک عذرا ولو 70 مرہ، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش ہو، چاہے آپ کو 70 دفعہ تلاشنی پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ بدگمانی سے بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات کی غرض سے گئی ہیں۔ آپ انہیں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں دو صحابی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ انہیں بدگمانی سے بچانے کی خاطر کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کی گردش کی طرح سے شیطان ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، لہذا ہمیں بدگمان کر سکتا ہے۔ تو دوسرا سبب بدگمانی ہے۔ تیسرا سبب عجلت، مسارعت، کہ ہم بجائے سامنے والے کی بات کا سیاق و سباق ما لہ ما علیہ جانے بغیر ہم متہم کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جب تک ہم اس کی بات اور اس کی بات کی منشا اور اس کی بات کس تناظر اور کس پس منظر میں کہی گئی ہے ہم نہ سمجھیں، نہ جانیں، تب تک ہمیں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی بات کی وجہ سے ہم اس پر حکم لگا دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اختلافات عہدہ و منصب، جاہ و حیثیت کی طلب میں بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری لڑائیاں کرسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سارے اختلافات انسان اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی خاطر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اختلاف کا سبب یہ ہے تو بھی ایسی صورت میں وہ بھی مذموم ہے۔ اسی طرح سے اختلاف کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب خواہش نفس کی پیروی اور دنیا طلبی، دنیا کی محبت، یہاں پر بھی یہ اختلاف مذموم ہو جاتا ہے۔ ایک متقی و پرہیزگار انسان جسے آخرت میں جواب دہی کا خوف ہے، وہ ہو کسی دینی مسئلے میں، کسی دینی کام میں خواہش نفس کو مقدم نہیں کرے گا، اپنی ناک اونچی کرنے اور اپنے رتبے کو بلند کرنے یا کسی جاہ و مقام کو حاصل کرنے کی خاطر اختلاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے مذموم اختلاف کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی قول، کسی شخص، کسی مذہب یا کسی گروہ کے تئیں تعصب بہت دفعہ ہوتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں اماموں کی منقبت میں اور اپنے مخالف امام کی مذمت میں گڑھی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں تعصب درائے، عصبیت درائے، تو پھر رفتہ رفتہ چل کر کے ایک دھڑا، ایک گروہ، بلکہ یہ فرقے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلک سے، ایک مکتب فکر سے نکل کر کے حق کی بنیاد پر دوسرے مسلک میں جانا ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے کوئی ایک دین سے دوسرے دین میں داخل ہو رہا ہے۔ اور یہ عصبیت مزید کبھی کبھار علاقے، شہر، جماعت، قائد وغیرہ وغیرہ، دائرہ وسیع ہے کہ انسان کس کی خاطر تعصب برتتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن کے تئیں،
حدیث کے تئیں، اللہ کے تئیں، رسول کے تئیں، حق کے تئیں ہمارے اندر حمیت و غیرت ہو، یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چونکہ فلاں نے کہا، چونکہ فلاں کی بات ہے، فلاں مسلک کی بات ہے، فلاں مذہب کی بات ہے، فلاں علاقے کے شخص کی بات ہے، لہذا ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، یہ اختلاف مذموم ہے اور ناقابل قبول و ناقابل برداشت ہے۔ اختلاف کے من جملہ اسباب میں سے جو مذموم ہیں وہ یہ ہے کہ قلت علم، بہت سارے لوگ جو خوش الحان ہوتے ہیں، زبان اچھی ہوتی ہے، بیان اچھا ہوتا ہے، بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، چنانچہ عوام انہیں عالم، فقیہ، مفتی، امام کے درجے تک پہنچا دیتی ہے، اور جب انہیں یہ منصب مل جاتا ہے، ان سے فتاوے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے، تو قلت علم کی بنیاد پر وہ بہت سارے مواقع پر اپنی رائے دیتے ہیں جو اختلافی ہوتی ہے، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے اس قول کی بنیاد پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مضموم اختلاف کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حدیثوں کو نقل کرنے میں، رائے یا قول کو کسی کے پیش کرنے میں ہم تحقیق اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نے حدیث پیش کر دی، حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی جو لوگوں سے الگ ہے، کسی مسلک کے امام کو فریق کے طور پر پیش کر دیا، جبکہ حقیقت میں ہم جا کر کے ان کے اصل امہات الکتب و مصادر میں دیکھیں تو اس امام کی، اس مسلک کی، اس مذہب کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کسی رائے کو پیش کرنے سے پہلے، کسی حدیث کو پیش کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو صحیح ہے یا نہیں، یہ قول کسی امام کا ہے یا غلط نسبت ہے، تو یہ تثبت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ریا و نمود کی خاطر، شہرت و ناموری کی خاطر بھی اختلاف کرتے ہیں، تو یہ سارے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر اختلافات مذموم ہوتے ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ آئیے یہ اختلاف جو مذموم ہوتے ہیں اس کی چند صورتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ہمارا فلاں سے عقیدے میں اختلاف ہے، ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے، تو ایسی صورت میں یہ اختلاف، ہم سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا اختلاف کیا ہوگا؟ مذموم ہوگا۔ ایسے بدعتیوں اور نفس پرستوں کا اختلاف، جیسے خوارج اور ان جیسے لوگوں کا اختلاف جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بغاوت کی اور ان کے خون کو جائز قرار دیا، یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کے اجتہاد کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اجتہاد میں یہود و نصارہ سے زیادہ سخت نہیں ہیں، جبکہ وہ ضلالت پر ہیں۔ اسی طرح سے اعتقاد جازم کی جس پر تقلید آمادہ کرتی ہے کہ کوئی کسی مذہب، کسی امام کی اندھی تقلید کر رہا ہے، تو اپنے غیر امام جس کی وہ تقلید نہیں کرتا انہیں باطل قرار دے، تو یہ بھی مذموم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اسی کے برعکس جو لوگ تقلید کے قائل ہیں یا تقلید کے منکر ہیں، تو کبھی کبھار منکرین تقلید دوسروں کی ہر بات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کفار کے تعلق سے یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں وہاں بھی ان کے تئیں جو دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، کفر کے تئیں، شرک کے تئیں، اس کی بنیاد پر اگر ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ اہل توحید ہیں، یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تقلید کی بیماری کے شکار ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ان کے ہر اختلاف کو غلط قرار دیں محض اس لیے کہ وہ مقلد ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اور اس طرح سے کئی صورتیں ہیں جنہیں اختلاف مذموم کی صورتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب اختلاف کی صورتوں میں سے، مثالوں میں سے ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جو اہل تقلید ہیں وہ نماز کی حیاتوں اور نماز کے افعال کے سلسلے میں ان کے درمیان اور
جو اہل تقلید نہیں ان کے درمیان شدید اختلاف ہے، مثلا رفع الیدین اور عدم رفع الیدین میں، یہ مسئلہ استحبابی ہے۔ اب یہ استحبابی مسئلے کو آدمی الفت و محبت کا جنازہ نکالنے کا ذریعہ بنا دے اور اسے جو ہے اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا جائے، تو یہ جو ہے مذموم چیز ہے، یہ محبوب چیز نہیں ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اختلاف جو جائز ہے اور اسی طرح سے جس کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحیح حدیث کے اندر کہ جب کوئی مجتہد یا حاکم اذا حکم الحاکم فاصاب لہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ اجر۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اختلاف جائز ہے، ایک نے اجتہاد کیا، فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ حق کے موافق ہوا، وہ خود اجتہاد کے قابل رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بندہ جو اختلاف کر رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے اور وہ حق تک نہیں پہنچا تو اسے ایک اجر ہے۔ چنانچہ یہ ہے جواز کی بہترین دلیل ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، ان کے یہاں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سنن بہقی کبریٰ کے اندر انس رضی اللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ دار ہوتے تھے اور کچھ افطار کرتے تھے، کچھ لوگ پوری نماز پڑھتے تھے اور کچھ قصر کرتے تھے، لیکن اس متضاد عمل کے باوجود کوئی ایک دوسرے پر عیب نہیں لگاتا تھا۔ دیکھیں یہ اختلاف جائز تھا، اور اس جائز اختلاف کی صورت میں صحابہ کرام کے ہاں ادب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط نہیں قرار دے رہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے ہر شخص بنو قریظہ ہی میں جا کے عصر کی نماز پڑھے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وقت ہو جائے تب بھی ہمیں وہیں جا کے پڑھنا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا مقصود جلدی کرنا ہے، جہاں وقت ہو جائے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات بتلائی گئی کہ ایسا ایسا صحابہ نے کیا، آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا، اور غلط نہ کہہ کر کے یہ پیغام بھی صحابہ نے عملاً پیش کیا کہ جنہوں نے پہلے پڑھی تھی راستے ہی میں اور جنہوں نے وہاں جا کر کے ادا کی، دونوں میں سے کسی ایک نے ایک دوسرے کو غلط نہیں کہا۔ اسی طرح سے امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں ابو خالد احمر سے حمید سے روایت کیا ہے کہ میں سفر میں نکلا اور روزہ رکھ لیا، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ روزہ دہراؤ، تو میں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ نے بتایا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو روزہ دار اور غیر روزہ دار ایک دوسرے پر عیب نہیں لگاتا تھا۔ پھر میری ملاقات عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے ہوئی تو انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے ایسی بات مجھے بتلائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اختلاف جو جائز ہے، جس کے لیے وہ حدیث ہے اور صحابہ کرام کے آثار ہیں، یہ ہے ممدوح ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ اختلاف جن میں یہ 10 اسباب جن کا میں نے ذکر کیا یہ لاحق ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ اختلافات مذموم ہیں، باعث مذمت ہیں، چونکہ کتاب و سنت کے مخالف ہیں اور ان کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ ناظرین وقت ختم ہوا، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ مسلمانوں کی آپسی اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں آئی پلس ٹی وی دلائل پیش کرتا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے، اوپن ڈسکشنز کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کام ضروری ہے؟ آج انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے دور میں گمراہیاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، آئی پلس ٹی وی ان گمراہ سوچ کا پورے پروف اور تحقیق کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی پر عام لوگوں کو بڑے بڑے اسکالر سے ڈائریکٹ سوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں۔
بچوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں، یوتھ کے لیے خاص پروگرامز ہیں، عورتوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں، بنیادی بیسک مواد سے لے کر ایڈوانس لیول کے علم تک الحمدللہ پروگرامز ہیں، اردو میں، انگلش میں، بنگلہ میں کنٹینٹ ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب کام ضروری ہے تو آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے دینی کام اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی۔ میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں، اور ہاں، اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جوڑیں اس نیک کام میں۔ ہم لوگ مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 10,000 کا ٹارگٹ مشکل نہیں ہے۔